السلام علیکم دوستو، آپ نے میرے اگلے ریئیکشن ویڈیو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے نمبر کی ویڈیو پر حضرت میکائیل علیہ السلام کی ویڈیوز دیکھے ہوں گے اور ان کی فضیلت، ان کی طاقت، ان کی ڈیوٹی کیا کیا ہے، آپ نے سب کچھ دیکھا ہوگا۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فرشتے کا نمبر 3، یعنی مشہور فرشتے جو 4 ہیں ان میں سے تیسرا نمبر حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کی ذمہ داری کیا کیا ہے، ان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے کیا دے کر رکھی ہے، آج ہم انہی کے بارے میں جانیں گے حاسی ٹی وی کے ذریعے سے۔ چلیے ہم سب دیکھتے ہیں اور اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حاسی ٹی وی۔ دوستو، فرشتوں کے وجود پر یقین رکھنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور بالکل ایسا یقین جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر عرب کے لوگ بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ وجود رکھتے ہیں، لیکن وہ انہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جو کہ سراسر کفر ہے۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نورانی مخلوق ہیں، جنہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا حکم ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، کیونکہ ان کے اندر نفسیاتی مادہ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں نہ تو تھکتے ہیں، نہ ہی انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق پیدا ہونے سے لے کر انسانوں کے مرنے کے بعد تک بھی ہمیشہ سے جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے، جس کا کوئی شمار نہیں، لیکن 4 فرشتے ایسے ہیں جنہیں سب سے زیادہ اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہر ایک فرشتوں کو پیدا کرنے کا مقصد اور اس کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اسلامی روایت کی روشنی کے اندر ایسے حقائق جان چکے ہیں جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جسامت، ان کے کام یا ذمہ داری اور قرب قیامت کے وقت ان کے کردار، یعنی کہ سور پھونکنے کے بعد کی حالت کا تذکرہ کریں گے، جس کے بارے میں یقیناً بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ دوستو، حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں، کیونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان صرف 7 پردوں کا فاصلہ ہے۔ سب سے نزدیک حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں۔ اسرافیل کا لفظ اسراف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کثرت یا زیادتی، اور یہ لفظ ان کے بارے میں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر سب سے زیادہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہی ہیں، اور اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک پر مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرے سے انہوں نے سر پر ڈھانپ رکھا ہے، جبکہ ان کا چوتھا پر 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تو ان کی ذمہ داری سور پھونکنے پر لگا دی۔ سور ایک سینگ کی طرح دکھنے والا بیگل ہے جو آگے سے چھوٹا اور پیچھے سے بڑے سائز کا ہوتا ہے۔ اسے قدیم زمانے کے اندر جنگوں سے پہلے بھی بجایا کرتے تھے۔ آپ کا منہ سور کے قریب ہے اور نظریں اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں تو مجھے سور پھونکنا پڑے۔ اسی لیے جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے بنا پلکے چپکائے اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ یہ سور شیشے کے موتی کا بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اتنے سوراخ ہیں جتنا قیامت تک اس دنیا پر روحیں آئیں گی، اور کسی بھی ایک سوراخ سے 2 روحیں نہیں نکل سکتی۔ جبکہ اس آلے کا دائنہ اتنا بڑا ہے جہاں پر آپ نے منہ لگا رکھا ہے کہ جتنا اس پوری زمین اور آسمان کی گولائی ہے۔ صرف اس سور کے سائز کو سمجھ کر آپ ان کی جسامت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، جس کا انعام اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دیا کہ پورا قرآن کریم ان کے ماتھے پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے سب سے پہلا حکم لوح محفوظ پر لکھا ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ قیامت سے پہلے جب اللہ تعالیٰ انہیں سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو وہ 3 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی بار جب پھونکیں گے تو گھبراہٹ کا وقت ہوگا، جسے سن کر آسمان اور زمین پر رہنے والی ہر ایک چیز ڈر جائے گی سوائے انبیاء اور شہداء کے، جس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ نمل کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا ہوگا اس روز جب سور پھونکا جائے گا، اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچائے گا، اور سب کے سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس وقت ہر زندہ چیز لرزا اٹھے گی، ہر چیز پر زلزلے جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، لوگ اس طرح سے مدوش ہونے لگیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہوں،
لیکن دراصل نہیں ہوں گے۔ عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جو اس دنیا و کائنات کو اور خود انسان کے وجود کو محض اتفاق قرار دیتے تھے، آج انہیں قیامت کا یقین ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان انہیں ایک کالے اور سرخ تیل کی مانند بالکل سیاہ ہوتا نظر آئے گا۔ زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ٹوٹ کر بکھرنے لگے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور یہ پھٹ کر ایک دوسرے میں جا ملیں گے۔ اس منظر کو امیجن کرنے کی کوشش کریں۔ جب ستارے پھٹ کر اور جھڑ کر گرنے لگیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، جس کے بعد کائنات کی ہر ایک چیز کو موت آ جائے گی۔ سورج، چاند، ستارے سب ختم ہو جائیں گے، گریوٹی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جہاں سے اس کائنات کی شروعات ہوئی اسے دوبارہ سے ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے یہ تخلیق سے پہلے تھی۔ جس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام یروشلم کی مقدس پہاڑی پر کھڑے ہو کر دوبارہ سے سور پھونکیں گے، اور اس کے بعد انبیاء اور شہداء سمیت ہر چیز بے ہوش ہو کر گر جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز محفوظ رکھے گا، یعنی کہ 8 فرشتے، جن میں سے 4 مقدس ترین فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبکہ 4 اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ ان کے سوا ہر جن و انس اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق کو موت آ جائے گی، جبکہ اس کے بعد ان 7 فرشتوں کی بھی روح قبض کر لی جائے گی اور صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اور آج وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لہٰذا تو بھی مر جا۔ جس کے بعد ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں سما کر 3 مرتبہ سوال کریں گے کہ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے، آج کے روز کس کی حکومت ہے، میرے علاوہ کون ہے جو بادشاہ ہے؟ بے شک آج کے روز صرف ایک بادشاہ کی حکومت ہے جو سب سے طاقتور اور زبردست ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس کے بعد ہر شخص قبروں سے نکل کر زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا، روحیں جسموں میں واپس آ جائیں گی، لوگ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ کافر اس روز کہیں گے کہ یہ بہت سخت دن ہے، جبکہ مومن کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جو ہمارا پروردگار ہے۔ پہاڑوں کو ختم کر کے زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، جہاں پر محشر کا میدان لگے گا۔ اس روز کسی بھی شخص کو اپنی جان کے سوا کسی بھی دوسرے شخص کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا، جنت اور جہنم سامنے ہوگی اور لوگ اس خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی امیزنگ نالج ہمارے کو ملا ہے، کیونکہ بہت کچھ اس میں پتہ نہیں تھا اور ہمارے کو بھی پتہ ہے۔ ان میں سے جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت سے پہلے ابھی سور منہ میں لگا کر جب سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وقت سے منہ میں سور لگا کر اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اللہ کا انتظار ہے۔ جیسے اللہ نے کہہ دیا بس اس دن سور پھونک دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ اور یہ بات بھی پتہ چلا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے پھر دوبارہ سور پھونکیں گے قیامت کے بعد، ہاں، پھر اس کے سینگ میں جو ہے، سینگ میں اس میں چھید ہے، اور ہر چھید میں سے جتنے انسان چلے گئے اور آنے والے سب کا اس میں روح رہے گا، اور پھر اس سے پھونکیں گے ایک بار، پھر سب روح اس کے سینگ سے نکلے گا، پھر وہ دوبارہ زندہ کیا جائیں گے، پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناک منظر سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔